یہ انسان کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر علماء کرام کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں مدارس میں تنخواہیں کم ملتی ہیں، اور مساجد کے ائمہ یہ شکایات کرتے ہیں کہ انتظامیہ مسجد ان کی تنخواہوں کا خاطر خواہ انتظامات کرنے سے قاصر ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے اندر علماء کو ایسے سکل سیکھنے چاہیے جن کے ذریعے علماء اپنی وہ آمدنی جو مسجد سے علاوہ ہو، مدرسے کے علاوہ ہو، اگر وہ چاہیں، میں اس پر آپ کو ایک مختصر سی رائے دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی اتھینٹک کورس خرید لیں۔ دیکھو، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی ہے، کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں کہ موبائل آپ کے پاس ہے، 10,000 کا، 15 کا، 20 کا، کم سے کم، تو آپ اس موبائل سے کیا کرتے ہو؟ صرف فون کرتے ہو، آپ فیس بک چلاتے ہو، فیس بک سے کیا استفادہ کرتے ہو؟ اب یوٹیوب چلاتے ہو، اس سے کیا آپ سیکھ رہے ہو؟ تو آئیے آج میں علماء کرام کو ایک رائے دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ایسی استعداد دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی اس استعداد کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ آج سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر طرح طرح کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ناشائستہ گفتگو کر رہے ہیں، بیہودہ کلام ہو رہا ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے جو بات آپ منبر سے، مسجد کے محراب سے، مسجد کے مصلی سے اپنے نمازیوں کو سناتے ہیں، وہ گفتگو اگر 1 گھنٹے پر مشتمل ہے، 2 گھنٹے پر مشتمل ہے، 4 گھنٹے پر مشتمل ہے، تو آپ صرف 10 منٹ کی پورے ہفتے کی گفتگو کو نیٹ پہ ڈال دیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے سامعین، آپ کے دیکھنے والے اگر 10 یوں تھے تو وہ 100 ہو جائیں گے، اگر 100 ہیں وہ 1000 میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ آپ کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا، ارننگ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کو کسی سے